يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے. یہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد سے متعلق کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جہاد کا حکم اور اس کا تذکرہ پیچھے آیت نمبر 71 سے چل رہا ہے، اور بیچ میں اسی سے متعلق کچھ جزوی معاملات درمیان میں آئے تھے. اب پھر جہادی سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں. پہلی آیت میں ایک خاص اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے. صورتحال یہ تھی کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو اور صحابہ کرام جہاد کے لیے اپنے گھروں سے سفر میں جاتے تھے، تو بعض اوقات اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ کسی شخص نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، یا تو اپنے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا، یا اسلام کی ایک علامت کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جو ایک مسلمان ہونے کی علامت ہوتی ہے. لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ بعض صحابہ کرام نے مجموعی حالات کے پیش نظر یہ سمجھا کہ شاید یہ شخص جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے حقیقت میں اسلام نہیں لایا، اور محض ہم سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا ہمیں سلام کیا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. لہذا اس کو کافر سمجھا، اور کافر سمجھ کر کافر جیسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا. جنگ کی حالت تھی تو اس جنگ کی حالت میں اس کو قتل بھی کر دیا گیا. اس طرح کے متعدد واقعات روایات میں آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. جو واقعات پیش آئے تھے اس میں خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اقدام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور اس کی تائید نہیں فرمائی تھی، بلکہ اس پر اپنے شدید رد عمل کا بھی بعض جگہ پر اظہار فرمایا. لیکن اس صورتحال کو بالکل واضح کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اہم اصول بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہونے کی کوئی علامت ظاہر کرتا ہے جس میں کلمہ طیبہ پڑھنا بھی داخل ہے، اور کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بھی داخل ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں ہی کا تحیہ ہوتا ہے،
تو اگر وہ اپنی کسی ایسی علامت کا اظہار کرے جو اس کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہو، تو دوسرے مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہری حالت پر بھروسہ کر کے اس کو مسلمان ہی سمجھے اور اس کو کافر نہ سمجھے، نہ کافر جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ ظاہری انسان ظاہری حالات کا مکلف ہے، باطن کے اور دل کے حالات کا مکلف نہیں ہے۔ لہذا جو شخص زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ مسلمان جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منافق ہے اور یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا اور محض جان بچانے کی خاطر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا سلام کر رہا ہے، تو یہ سمجھنا کہ دل میں اس کے اسلام نہیں ہے، یہ بات کسی مسلمان کے لیے درست نہیں۔ اور یہ فرمایا دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، اور یہاں سفر سے بظاہر مراد جہاد کا سفر ہے، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، لہذا دنیا کے مال و غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے محض کسی شخص کو یہ سمجھ لینا کہ یہ جھوٹا ہے اپنے ایمان کے دعوے میں یا منافق ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں جو خاص اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی منفی معاملہ کرنے کے لیے محض ظن اور گمان کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تحقیق ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں جو منفی حیثیت رکھتا ہے، منفی نوعیت رکھتا ہے، یعنی مثلا کسی کو منافق سمجھنا یا کسی کو کافر سمجھنا یا کسی کو مجرم سمجھنا، تو یہ باتیں صرف اپنے دل کے گمان کی بنیاد پر کرنا درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ فتبینوا کے معنی یہ ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو اس بات کی کہ کہیں ہم غلط گمان تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں مثبت رویہ کسی کے ساتھ ظاہری اعتبار سے مثبت رویہ اختیار کرنا ہے، اور شریعت نے بھی مثبت رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو وہاں تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا یہ کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کی طرح رہتا ہے، تو اب اس کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ حقیقت میں یہ اسلام لایا تھا یا نہیں، اور کب لایا تھا، اور پورے اسلام کے عقائد اس نے اپنائے تھے یا نہیں۔ اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثبت رویہ کسی کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے اس کے ظاہری حالات کافی ہیں، اس کی مزید تحقیق میں کھوج میں پڑنا یہ شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ لیکن کسی کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرنے کے لیے محض ظن اور گمان یا کافی نہیں ہے، اس میں تحقیق ضروری ہے۔ تو اگر ایک شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا مسلمان ہونے کی علامت ظاہر کر رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ مثبت رویہ اپنانے میں یہ بات کوئی رکاوٹ نہ ہونی چاہیے کہ دل میں یہ گمان ہے کہ وہ شاید منافق ہو۔ یہ معنی ہے فتبینوا، تحقیق سے کام لو۔ اور آگے فرمایا کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو شخص تم کو سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش میں۔
اب یہاں القا الیکم السلام کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. اس کے ایک معنی تو یہی ہے شخص تم کو سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے, اور دوسرے معنی اس کے عربی محاورے کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص تمہارے سامنے سلامتی کا پیغام دے. سلامتی کا پیغام دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اعمال سے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے اور تمہارے ساتھ امن کے ساتھ پرامن طریقے پر رہنے کا ارادہ ظاہر کرے. تو محض اپنے گمان کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا منافق نہ سمجھو, بلکہ یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں. تو یہ دونوں باتیں اس میں داخل ہیں. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو بات فرمائی جا رہی ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ محض کسی گمان کی بنیاد پر کسی کو کافر یا منافق سمجھنا درست نہیں ہے, جبکہ اس کی ظاہری علامات مسلمان جیسی ہوں. لیکن اگر کوئی شخص ظاہری علامات تو مسلمان جیسی ظاہر کر رہا ہے لیکن کھلے طور پر کسی کافرانہ عقیدے کا اظہار بھی کرتا ہے, تو محض اس کے سلام کر لینے کی بنا پر یا محض اس کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی بنا پر اسے مسلمان سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر وہ کسی کافرانہ عقیدے کا برملا اظہار کر رہا ہے تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, چاہے روزہ رکھتا ہو, چاہے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو, چاہے مسلمانوں جیسا سلام کرتا ہو, وہ اس کو اس لیے مومن نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کھلم کھلا ایک کافرانہ عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. بعض حضرات اس آیت کی بنیاد پر اور ایک حدیث کی بنیاد پر جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس آیت میں چونکہ کہا کہ جو شخص تمہیں سلام کرے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو شخص سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے کہا تو بس وہ مسلمان ہے, چاہے کھلم کھلا کافرانہ عقیدوں کا اقرار کر رہا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص السلام علیکم کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے میں نہ خدا کو مانتا ہوں, نہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں, نہ آپ کو آخری خاتم النبیین مانتا ہوں, نہ آخرت کا قائل ہوں, بس چونکہ سلام کر لیا تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے, حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بات مراد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص ہم جیسی نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, ہمارے قبلے کا استقبال کرے تو وہ مسلمان ہے. اس سے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تین باتیں ہوں تو بس وہ مسلمان ہو گیا, پھر اب چاہے کتنا ہی کافرانہ عقیدے کا قائل ہو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی بالکل مغالطے کی بات ہے. یہ تینوں باتیں جس کا حدیث میں ذکر ہے یہ تینوں باتیں علامتیں ہیں, ظاہری علامتیں, اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے مسلمان جیسی قبلہ کی طرف رخ کرے اور مسلمانوں کو ذبیحہ کھا لے تو پھر اب چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے یا آپ کے ختم نبوت کا انکار کر دے یا وہ اور کسی ضروریات دین کا انکار کر دے اور آخرت کا انکار کر دے تو پھر بھی ہم اس کو مسلمان سمجھیں, یہ ہرگز مراد نہیں ہے. بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ظاہری طور پر کسی شخص نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا تو محض ایک موہوم گمان کی بنیاد پر تم اس کو کافر نہ کہو. ہاں جبکہ وہ خود اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا اس نے ایسے عقیدے کا جو کفر تک پہنچاتا ہے, تو پھر وہ اس آیت کے دیے ہوئے تحفظ کا حقدار نہیں ہوتا. آگے پھر فرمایا کہ کذالک کنتم من قبل, مسلمانوں سے خطاب کیا ہے بڑے پیار کے ساتھ کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے, یعنی کفر کی حالت میں تھے اور تم نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اقرار کیا, تو کیا ہوا؟ فمن اللہ علیکم, اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ تم کو مسلمان ہی قرار دیا, تم پر مسلمان جیسے احکام جاری کیے, اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں مسلمان سمجھا.
وہاں کسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوسرے صحابی نے کسی مسلمان ہونے والے صحابی کے بارے میں یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی زبانی طور پر مسلمان ہو گیا ہو اور اندر سے کافر ہو. تو جب تم اپنے اوپر قیاس کرو اس شخص کو بھی جو تمہیں راستے میں ملا ہے اور مل کر تمہیں سلام کر رہا ہے, تو تم اس کو بلا وجہ یہ سمجھ کر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے ساتھ کافر جیسا معاملہ نہ کرو. فتبین, دوبارہ پھر وہی فرمایا, لہذا تحقیق سے کام لو. قتل کرنے میں تحقیق سے کام لو, کسی کو کافر قرار دینے میں تحقیق سے کام لو, کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ واقعتاً کفر کا مرتکب ہے یا واقعتاً اہل حرب میں سے ہے, تو اس وقت تک اس کو قتل کرنا بھی جائز نہیں, اس کو کافر کہنا بھی جائز نہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے. آگے پھر جہاد سے متعلق ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عام حالات میں جبکہ امت مسلمہ کو نفیر عام کی ضرورت نہ ہو, یعنی اس بات کی ضرورت نہ ہو کہ ہر شخص ہتھیار لے کے کھڑا ہو جائے دشمن کے مقابلے میں, جب تک اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو اس وقت تک جہاد ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ بھی اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو باقی سارے لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی کسی میت کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو باقی سب سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے گا, اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے. تو جہاد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ عام حالات میں جب کوئی نفیر عام کی صورت نہ ہو, یعنی سارے انسانوں کو اسلام کے تحفظ کے لیے یا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یا اسلامی حکومت کے تحفظ کے لیے سب کے ذمہ قرار نہ دے دیا گیا ہو کہ سب لوگ مسلح ہو کر نکل کھڑے ہوں, تو جب تک یہ صورتحال پیش نہ آئے تو جہاد ایک فرض کفایہ ہے. جس کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے جہاد کے لیے تو باقی لوگوں کی طرف سے فریضہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ کے جہاد میں شریک ہوئے, عملاً انہوں نے جہاد میں حصہ لیا, ان کا درجہ بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو گھر میں بیٹھے ہیں. اگرچہ ان کا گھر میں بیٹھنا جائز ہو, کیونکہ اس وقت جہاد فرض عین نہیں تھا, فرض کفایہ تھا, اس لیے گھر میں بیٹھنا ان کے لیے جائز تھا. اس کے باوجود ان کے درجے ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد میں عملاً حصہ لے رہے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہے کسی عذر کی وجہ سے, یعنی وہ بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے یا نابینا ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اگر اس کے دل میں نیت تھی اور یہ خواہش بھی تھی کہ اگر میں تندرست ہوتا تو جہاد میں شریک ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کی برکت سے اور اس کی خواہش کی برکت سے انشاءاللہ اس کو مجاہدین کی حکم میں بھی شامل فرما لیں گے اور اس کے اوپر جہاد کا انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. لیکن جو شخص کے اس قسم کے کسی عذر میں معذور نہ ہو اور پھر گھر میں بیٹھ رہے, تو اس کا درجہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے اپنی جانیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو کر نکلا ہے. یہی بات ان آیات میں فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ بیٹھ رہے, یعنی جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے, وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے. البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى,
اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں، جہاد میں نہیں گئے، کیونکہ ان کے اوپر جہاد فرض عین نہیں تھا، اور وہ گھر میں بیٹھ کر بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس واسطے اللہ نے ان سے بھی اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی یہ کہ انشاءاللہ ان کو جنت نصیب ہوگی. لیکن جہاں تک درجات کا تعلق ہے تو وہ جہاد کرنے والوں کو زیادہ ملیں گے، اور ان کے درجات بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عظیم ہوں گے. تو پہلے فرمایا اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. لیکن وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دی ہے، بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے دیے ہیں اور مغفرت اور رحمت ان مجاہدین کے لیے رکھی ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. کہ اس کی مغفرت اور رحمت کا یہ عظیم مقتضا ہے کہ اس نے بیٹھنے والوں کو بھی یہ فرما دیا کہ ان کے حق میں بھی بہتری ہے، ان کو بھی جنت ملے گی، اگرچہ ان کا درجہ مجاہدین سے کم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاد میں نہ جانے کی مغفرت بھی فرمائی، اور ان کے اوپر رحم بھی فرمایا کہ ان کو جنت عطا فرمائی. اس کے بعد جو آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک آنے والی ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، اور 13 سال انہوں نے اس حالت میں گزارے کہ ان کو کفار کی طرف سے بڑی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام امن و عافیت کے ساتھ رہ کر دین کی تبلیغ و دعوت کا کام انجام دیتے رہے. تو جب مدینہ منورہ میں ایک استقرار کی صورت پیدا ہو گئی، تو اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار اس لیے ہو گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا. تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، تاکہ وہاں امن اور عافیت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. یہ حکم آیا تو مسلمان جو مکہ مکرمہ مقیم تھے ان پر ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ جانا فرض ہو گیا. بلکہ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، ایک طرح سے وہ ایمان کی علامت بن گیا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو. اور یہ حکم فتح مکہ تک جاری رہا، یعنی جب تک مکہ مکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں کیا، اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کریں. البتہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہوں اور وہ ہجرت اپنے ذاتی اعذار کی بنا پر نہ کر سکیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی اور عذر ان کو لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ تھے. اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کریں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے ہجرت کر لیں ان کی فضیلت بیان فرمائی. اس سیاق میں یہ آیات کریمہ جو ہے ان کا ترجمہ دیکھیے. ان آیات کو پڑھ کر میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنا ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت عربی زبان میں اس کے لفظی معنی یہ حجر سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، اور جب اصطلاح شریعت میں ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلا جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس میں اس کی تعریف میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ آدمی ہجرت کرے اور اپنا وطن چھوڑے تو دینی مقاصد کے لیے چھوڑے، یعنی دارالکفر میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا تو وہ اب دارالاسلام اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے دین پر صحیح طور سے عمل کر سکے۔ لیکن حقیقت میں یہ اس کی لغوی تعریف میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے یا جس کو ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ہجرت کرنے کا مقصود اور وطن چھوڑنے کا مقصود اپنے دین کو بچانا، اپنے اولاد کے دین کو بچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنے کا راستہ پیدا کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جاتا ہے، روزی کمانے کی غرض سے جاتا ہے تو ہجرت تو ہوئی، لیکن یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوئی، اور وہ ہجرت نہ ہوئی جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہجرت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جن لوگ ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، تو اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑے کامیاب ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہجرت کرنے میں جو مشقت انسان کو ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر بہت بڑا ہے، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ہجرت کرنے کے نتیجے میں اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ایسے آدمی کو کشائش عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کو عام طور سے اس کا انجام اس لیے حد سے بہتر ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ جیسی زندگی گزار رہا تھا، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مزید بہتر بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سب سے پہلے آیات کا آغاز جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ان لوگوں کو وعید سنانے کے لیے کیا ہے جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں اور اپنے دین پر صحیح عمل نہیں کر پا سکتے، کیونکہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، بے بس ہیں ان کے آگے، اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ان کو کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ ہجرت کرنے سے معذور ہیں، تو ان کے اوپر وعید بیان فرمائی۔ وعید یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے موت کا وقت آئے گا تو ان سے بڑی سخت باز پرس ہوگی۔ چنانچہ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے، تو قالو، ان فرشتوں نے کہا کہ کیف فیما کنتم، یعنی تم کس حالت میں تھے، یعنی یہ باز پرس کی کہ تم جو اپنے دین پر پوری طرح عمل نہیں کر پائے تو کیوں نہیں کر پائے؟ دین کے تمام احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری تھا، اس کو تم نے کس وجہ سے چھوڑا؟ تو قالو، اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے، یعنی کفار نے ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا ہوا تھا، اگر کرتے تھے تو ہمیں وہ اذیتوں کا نشانہ بناتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ قالو، اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یعنی جب ان کے واسطے یہ راستہ کھلا تھا کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں جا بستے اور وہاں پر دین پر عمل کرنے کا راستہ نکالتے، تو انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بڑا برا انجام ہے۔ البتہ یہ حکم ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہجرت سے کسی وجہ سے معذور رہے ہوں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے مستثنا ہیں جو لا یستطیعون حیلۃ، جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ اپنے وطن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو بے شک ان کے بارے میں پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تعبیر ہے جو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال ہوئی ہے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن جب وہ ہم سے اس بات کا ذکر فرماتے ہیں تو یقینی الفاظ استعمال کرنے کے بجائے امید ہے کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے اور طے کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچایا جائے گا، لیکن جب اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا تو ان الفاظ میں فرمایا عسیٰ ان
यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो लोग के माजूर हैं और उज़्र की वजह से हिजरत नहीं कर सके, उसके बारे में भी उम्मीद है कल इस्तेमाल किया, फउलाइका असल्लाहु अन याफू अन्हुम, पूरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको माफ फरमा दे। लेकिन मतलब यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ फरमाएंगे। व कान अल्लाहु अफ़ुवन गफूरा। फिर आगे वो बशारत भी दी गई है कि वमन यखरुज मिन बैतिही, जो शख्स अपने घर से निकले मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करने की गरज से, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर उसको मौत आ पकड़े, फ़क़द वक़अ अज्रुहु अल्लाह, तो तब भी उसका सवाब अल्लाह के पास तय हो चुका है। व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। एक वाक़या भी रिवायात में आता है कि हज़रत खालिद इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे और उसकी गरज से मक्का मुकर्रमा से हिजरत की नियत से निकले थे, तो रास्ते में उनको सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। तो इस आयत करीमा में ऐसे लोगों की ये फजीलत बयान फरमाई गई है कि चूंकि वो अल्लाह ताला की खातिर अपने वतन से निकल चुके थे, बाद में मौत वाक़ई हुई, तो इसलिए उनका जो हिजरत का सवाब है अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि शुरू में फतेह मक्का तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से लेकर फतेह मक्का तक हिजरत करना मक्के के मुसलमानों के ऊपर फर्ज रहा, और जब मक्का मुकर्रमा फतह हो गया तो आपने फरमाया ला हिजरत बाद अल फतह, अब फतेह मक्का के बाद हिजरत करना फर्ज नहीं। लेकिन ये फर्ज ना होना उसी वक्त है जबकि कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर रह रहा हो कि जहां अपने दीन पर आज़ादी के साथ अमल कर सकता हो, कोई रुकावट ना हो। चुनांचे मक्का मुकर्रमा फतह करने के होने के बाद जाहिर है कि वहां मक्का मुकर्रमा के रहने वालों पर कोई रुकावट नहीं थी। तो इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसी जगह रह रहा है जहां वो अपने दीन पर ठीक ठीक अमल कर सकता है, अपने बच्चों की, अपने औलाद की हिफाजत भी कर सकता है, तो उसके जिम्मे हिजरत फर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह रहता है जहां वो अपने दीन की हिफाजत नहीं कर सकता, यानी दीन पर पूरी तरह अमल नहीं कर सकता, या खुद तो अमल करने के लायक है लेकिन अपनी औलाद को नहीं बचा सकता, और औलाद को के बारे में गालिब गुमान यह है कि वो इस जगह पर रहते हुए दीन से बेदार हो जाएगी या दीन से दूर हो जाएगी, तो ऐसे आदमी के ऊपर भी हिजरत करना फर्ज है, आज भी फर्ज है कि वो ऐसी जगह से हिजरत करे, किसी ऐसी जगह पर जहां उसको अपने ईमान का भी कोई खतरा ना हो, अपने दीन का भी कोई खतरा ना हो, और अपनी औलाद का भी कोई खतरा ना हो। अलबत्ता ये बात तो तयशुदा है कि एक दारुल इस्लाम यानी वो मुल्क जिस पर मुसलमानों का इख्तिदार हो, तो वो बेहतर है किसी ऐसे मुल्क से जिस पर गैर मुस्लिमों का इख्तिदार है। लेकिन अगर गैर मुस्लिमों के मुल्क में रहते हुए आदमी को अपने दीन की हिफाजत करना कुछ मुश्किल नहीं है और वो अपने दीन पर कारबंद रह सकता है, तो उस सूरत में उसके लिए वहां से हिजरत करना फर्ज नहीं है। और जिस जगह दीन को न बचा सकता हो वहां से हिजरत करना फर्ज है, लेकिन जाहिर है उन्हीं क़ुयूद और शराइत के साथ जो इन आयात में बयान हुई है कि आदमी ऐसा करना उसके लिए अमलन मुमकिन हो। जिसके लिए अमलन ऐसा करना मुमकिन नहीं है, जैसे कि आजकल के हालात में बहुत से ममालिक के अंदर वहां से बाहर निकल कर दूसरे मुल्क में जाना अपने इख्तियार में नहीं होता, बहुत सी कानूनी पाबंदियां होती हैं। तो जिस शख्स को इख्तियार में ना हो और बाहर न जा सकता हो कानूनी पाबंदियों की वजह से, तो वो इस हुक्म में दाखिल है कि ला यस्ततीऊन हिलतन वला यहतदून सबीला, तो वो तदबीर नहीं पाते और न बाहर निकलने का उनके लिए रास्ता होता है।
تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہوں دین پر عمل کرتے رہیں اور باقی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثواب عطا فرما دیں گے اور ان سے انشاءاللہ کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے تو اس کو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو زمین کے اندر بھی وہ مراغمن کثیرا وسعہ، وہ بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی ایک طرح سے ایک بشارت دی گئی ہے کہ آخرت کا اجر تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت نصیب ہوگی۔ اور تجربہ عملی یہی ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو شروع میں کچھ تنگی ترشی کے حالات پیش آئے، لیکن بالآخر انجام کار صحابہ کرام کے حالات معاشی وہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مکہ مکرمہ سے زیادہ بہتر ہوئے، خاص طور سے فتح خیبر کے بعد۔ اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد انسان کے معاشی حالات بھی پہلے سے بہتر ہوئے ہیں۔ اکا دکا بات مثالیں تو اس کے خلاف ہو سکتا ہے پیش کی جا سکیں، لیکن عام طور سے حکم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے معاشی حالات میں بھی کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، اور جہاد ہو یا ہجرت عام طور سے ان دونوں میں انسان کو کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کے دوران آدمی کی جو مقیم ہونے کی حالت میں عادتیں ہوتی ہیں ان میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو جب آدمی جہاد کے لیے نکلا ہو یا ہجرت کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہو تو ساتھ ہی یہ بتانا منظور ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے مقصد کی خاطر جو براہ راست عبادتیں ہیں ان میں کوئی اگر کمی آ جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے تو بڑے مقصد کی خاطر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے آنے والی آیات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی سخت حالت ہو، جہاد کی ہو یا ہجرت کے سفر کی ہو، نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ جہاد بھی بے شک ایک عبادت ہے، ہجرت کا سفر بھی بے شک ایک عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں، اور نماز براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کیا گیا، شریعت نے کسی بھی حالت میں اس کی معافی نہیں دی۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے مقصد کی خاطر اپنے اوقات لگا رہے ہیں اور اس وجہ سے اگر نمازیں قضا ہو جائیں یا نمازوں میں کوتاہی ہو جائے تو گویا ایک بڑے مقصد کے تحت اس کو گوارا کر لینا چاہیے، لیکن یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ان بڑے مقاصد کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو نماز ہے اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں، سفر کی حالت میں، کیونکہ انسان کو عموماً مشقت کا سامنا ہوتا ہے، اس واسطے نماز کے اندر کچھ تخفیف فرما دی ہے، اس کو تھوڑا کر دیا ہے، 4 رکعتوں والی نماز 2 کر دی ہے۔ اور اگر جہاد کی حالت ہو، حالت جنگ ہو، تو اس میں جماعت کے اندر بھی بعض
सहूलतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। अगर एक ही इमाम के पीछे पूरा लश्कर नमाज पढ़ रहा हो तो उस सूरत में एक तरफ इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि हम दुश्मन की सरजमीन में हैं और दुश्मन हमारे सामने मौजूद है, किसी भी वक्त वो हमलावर हो सकता है। लिहाजा कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो जिनका रुख दुश्मन की तरफ हो और दुश्मन की कार्रवाइयों को वो अच्छी तरह देख रहे हों और पहरा दे रहे हों, और दूसरी तरफ नमाज भी जरूरी है। तो उसका भी खास तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में बयान फरमाया है। यह है इन आयात का पस मंजर जो मैं आगे तिलावत कर रहा हूँ। وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ان آیات کریمہ میں 3 مضامین ہیں اور تینوں کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ آدمی اگر سفر میں ہو
تو اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کو کم کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرمایا گیا کہ جب سفر کرو تو تمہارے لیے قصر کی اجازت ہے۔ اب اس سفر کتنا ہو اس کا بیان قرآن کریم نے نہیں فرمایا، لیکن احادیث اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں فقہاء کرام نے عام طور سے جو مدت مقرر کی ہے، سفر کی مسافت مقرر کی ہے، وہ تقریباً 48 میل کے قریب بیٹھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنا سفر کرے جس میں کہ 48 میل اس کو چلنا ہو اپنے شہر سے، تو اس کے لیے سفر قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ قصر کب تک کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں فقہاء کرام نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ حنفی فقہ کی روح سے اگر کوئی شخص 14 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا، اور اگر 14 دن کے اندر ہے تو اس کو 15 دن سے کم ہے تو اس صورت میں وہ قصر کرتا رہے گا، اور جب تک کہ اتنی مدت تک اقامت کی نیت نہ کر لے تو اس وقت تک قصر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم پر قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جس کا ظاہری مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصر کرنا جائز تو ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پوری نماز پڑھنا چاہے تو پوری نماز پڑھنے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، بظاہر اس کی تعبیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حنفی مسلک کے مطابق یہ تعبیر ایسی ہی ہے جیسے کہ سعی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے۔ تو وہاں بھی یہی تعبیر اختیار کی گئی کہ کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ واجب ہے، صحیح واجب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگرچہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یعنی سفر کے دوران 4 رکعتوں والی نماز اگر آدمی کوئی تنہا پڑھ رہا ہو یا امامت کر رہا ہو تو اس صورت میں اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، 2 سے زیادہ پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک روایت میں فرمایا کہ تمام غیر قصر علی نساء نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ مکمل ہیں، یہ تخفیف کے طور پر قصر نہیں بلکہ یہی مکمل ہے۔
تو اس لیے حنفی مسلک کے مطابق ایک واجب ہے کہ قصر واجب ہے اور پورا کرنا سفر کی حالت میں جائز نہیں. دوسرے بات ائمہ کے ہاں پورا کرنا بھی جائز ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پورا کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی چاہے تو پورا کر لے اور چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے. لیکن احادیث کی روشنی میں یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ قصر کرنا واجب ہے. اب اس کو بعض حضرات نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ قصر عزیمت ہے، رخصت نہیں. اور بعض حضرات نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہے تو رخصت لیکن رخصت ایسی ہے جو قابل اسقاط نہیں، یعنی اس رخصت کو چھوڑنا جائز نہیں. بہرحال اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے تو اس رخصت کے اوپر بھی انسان کو خوش دلی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں اسی قصر کے بارے میں یہ فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو. اور اس میں انسان کو کبھی یہ الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ میں رخصت پر عمل کر رہا ہوں، عزیمت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے دل میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا الجھن پیدا ہو. اس لیے کہ یہ رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. اور ایک حدیث کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسے کہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو اگر کبھی رخصت کا موقع آ جائے تو اس میں دل تنگی نہیں کرنی چاہیے. آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک فریضہ کم کر دیا. اسی طرح اگر روزہ چھوڑنا پڑا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی شدت کی وجہ سے، تو آدمی کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ روزہ کیوں چھوڑ دیا، بلکہ کیونکہ در حقیقت دین نام ہے اتباع کا. جس وقت جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے، یہی دین ہے. انسان کا اپنا شوق، اپنا ارادہ یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. لہذا انسان کو اس رخصت کو بھی اہتمام کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. پھر آگے ایک اور لفظ بڑھا ہوا ہے قصر کے سلسلے میں کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے. اس جملے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید قصر صرف اسی حالت میں جائز ہے نماز کا جب دشمنوں سے کوئی اندیشہ ہو، اور اگر امن کی حالت ہو تو پھر قصر جائز نہیں. کیونکہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کے الفاظ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈالنے کا اندیشہ ہو کافروں کی طرف سے تو پھر قصر کرنا تمہارے لیے جائز ہے. لیکن یہ اس پر تمام امت کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ شرط جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے یہ بطور واقعہ ذکر کی گئی ہے. یعنی جس وقت یہ حکم آ رہا تھا تو اس وقت میں مسلمانوں پر کچھ خوف کی حالت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خوف کی حالت کا ذکر کیا ہے ایک واقعے کے طور پر کہ اگر تمہیں دشمنوں سے پریشانی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہوا ہے سفر کے اندر کہ تم سفر کرو، اور سفر کرنے کے بعد اس میں قصر بھی کرو. تو یہ ایک واقعے کا بیان ہے، کوئی باقاعدہ قید اور شرط نہیں ہے قصر کے جواز کے لیے. اور اس کے اوپر بھی حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے. بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں خفتم یفتنکم الذین کفروا کہ قصر اسی وقت میں ہے جب کہ کافروں کی طرف سے پریشان کرنے کا اندیشہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ دیا ہے تو اس صدقے کو قبول کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے، اس پر تمام فقہاء کرام اس پر متفق ہے کہ چاہے امن کی حالت ہو یا جنگ کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں اگر سفر پایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ قصر بھی جائز ہے. آگے دوسرا مضمون جو بیان فرمایا گیا ہے وہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا ہے. جنگ کی حالت میں یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے ابھی، لیکن دشمن سامنے موجود ہے اور اندیشہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے. اگر جنگ شروع ہو گئی ہو تو اس کے احکام پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، اور یہ بات ہے اس وقت کی جبکہ جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن دشمن اور مسلمان آمنے سامنے موجود ہیں. کسی وقت بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس بات کے لیے آدمی تیار رہے کہ اگر اچانک حملہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور ایک روایت میں بھی ایسا آیا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان نماز پڑھنے میں مشغول تھے تو کافروں نے جب دیکھا کہ یہ نمازوں میں مشغول ہیں تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے حملہ کر دیں. تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. تو ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اچانک حملہ ہو جائے. تو آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ایسی صورت میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا سب لوگ ضروری سمجھتے ہوں تو پھر ایک خاص طریقہ بتایا گیا جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. یہ جو میں نے کہا کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری سمجھتے ہوں، یہ اس لیے کہا کہ اگر سب لوگ اس پر متفق ہوں، کبھی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک لشکر پہلے کچھ ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ لے اور دوسرا لشکر پہرا دیتا رہے، اور وہ پہرا دینے والا لشکر پھر بعد میں کسی دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، تو اس صورت میں صلاۃ الخوف کی ضرورت نہیں ہے. اس صورت میں دونوں فریق اپنی پوری نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہو تو پھر آگے قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ دو گروہ کر لیے جائیں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے، اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پہرا دیتا رہے. اور جب وہ پہلا گروہ جب نماز کی پہلی رکعت پوری کر لے تو پھر دوسرا گروہ آ جائے. چنانچہ فرمایا گیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو. اور اس جملے کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نماز خوف کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ سارے صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں، اور بعد میں یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ آج بھی مشروع ہے، جبکہ اس وقت جبکہ سب لوگ مل کر کسی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ان کے درمیان موجود ہو انہیں نماز پڑھاؤ. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، یعنی نماز کے دوران بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھے، جیسے تلوار ہے یا بندوق ہے، اس کو لٹکا کے اگر پڑھ سکتا ہے نماز تو لٹکا کے پڑھے، تاکہ اچانک اگر کچھ صورتحال پیش آ جائے تو وہ ہتھیار اس کے پاس موجود ہو. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ پہلا طائفہ یعنی پہلا گروہ سجدے میں چلا جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر یہ تم سے پیچھے ہو جائے، یہ گروہ کے لوگ پیچھے ہو جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ،
اور پھر دوسرا طائفہ یعنی دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی کوئی رکعت میں شامل نہیں تھے، وہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ دوسری رکعت وہ پڑھیں آپ کے ساتھ۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے شروع کا طریقہ تو بتایا ہے کہ ایک طائفہ یا ایک گروہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو اور دوسرا پہرا دیتا رہے۔ جب یہ طائفہ اپنی رکعت پوری کر لے تو پھر دوسرا طائفہ یا دوسرا گروہ آئے اور پھر وہ حضور کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے۔ اس کے بعد آئیے یہ جو گروہ ہیں اپنی دوسری رکعت کا کیا کریں گے، اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں نہیں کیا۔ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اور اس میں دو طریقے خاص طور پر مذکور ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا گروہ جس نے ایک رکعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی، وہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اپنے محاذ پر چلا جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے۔ جب دوسرا طائفہ آ کر اپنی رکعت پوری کر لے تو وہ اپنے محاذ پر چلا جائے اور پہلا طائفہ آ کر ایک رکعت بطور لاحق پوری کر لے، اور جب یہ اپنی دو رکعتیں پوری کر چکے تو پھر یہ محاذ پر چلا جائے اور دوسرے گروہ کو واپس بھیج دے اور وہ دوسرا گروہ آ کر بطور مسبوق اپنی نماز ایک رکعت پوری کر لے۔ یہ ایک طریقہ ہے اور یہ جائز ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلا طائفہ جس نے ایک رکعت نماز پڑھی اپنے امام کے ساتھ، تو وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اسی وقت اپنی ایک دوسری رکعت پوری کر لے، امام انتظار کرتا رہے، وہ اپنی رکعت پوری کر کے پھر محاذ پر جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے۔ تو یہ پہلا طائفہ جو ہے یہ اکٹھا دو رکعتوں سے فارغ ہو کر چلا جائے، اور دوسرا طائفہ جب آئے گا تو امام اس کو ایک رکعت پڑھائے گا، تو یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ دوسرا طائفہ بھی اسی وقت اپنی دوسری رکعت پوری کر لے گا۔ یہ دونوں طریقے ممکن ہیں اور دونوں طریقے جائز ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ وہ لوگ جب آئیں تو اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں۔ اور وجہ آگے بیان فرمائی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، البتہ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار دونوں ساتھ رکھیں، تو اگر کسی وجہ سے ہتھیاروں کو ساتھ رکھنا مشکل ہو کہ بارش ہو رہی ہے، ان کان بکم عزم، کوئی تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو اور ہتھیاروں کو اٹھانا تمہارے لیے بیماری کی حالت میں مشکل ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ وخذوا حذرکم، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ بچاؤ کا سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ آلات ہیں جن سے کسی دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں تلوار اور نیزے سے بچنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی یا زرہ پہنی جاتی تھی، تو وہ بچاؤ کا سامان ہے۔ آج کے دور میں بھی جو بھی کوئی طریقہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کا ہوتا ہے وہ حذر میں داخل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لی تو بس
اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا. بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، زبان سے یا دل سے. تو نماز پوری کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے بیٹھے لیٹے جس حالت میں بھی ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں سارے بندوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اپنا ذکر کسی حالت میں بھی کروا سکتے ہیں. صرف ضروری نہیں کہ ذکر کے لیے آدمی بیٹھ کر ہی ذکر کرے، بلکہ کھڑے ہوئے بھی کر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے محض ذکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ایسی اعلیٰ چیز تھی کہ اگر اس کے اوپر کتنی بھی شرطیں لگائی جاتی تو مناسب تھا کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے وہ اب کچھ احتیاطیں چاہتا ہے، کچھ وقار چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ وضو بھی ضروری نہیں، غسل بھی ضروری نہیں، کوئی جگہ بھی ضروری نہیں، کوئی حالت بھی ضروری نہیں. کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بار بار قرآن کریم جو اس طرف توجہ دلاتا ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی لطف آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے، اس کے شان کمال و جلال میں، اس کی شان جمال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. اور ساری کائنات ذکر کرتی رہے تو اس کے شان کبریائی میں حبہ اضافہ نہیں ہوتا. وہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی حمید، وہ بتاتے خود قابل تعریف. ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن ہم سے جو ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے فائدے کے لیے، کہ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیٹتے ہوئے بھی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا. اور جتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا اتنا ہی انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچے گا. تو وہاں تو جو پیچھے جب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے اندر تو ذکر ہے دشمن کے ظاہری حملوں سے بچنے کا، اس کے بچاؤ کے لیے اسلحہ، اس کے بچاؤ کے لیے بچاؤ کا سامان یہ ہے. اور جب وہاں سے چلے آئے اور نماز پوری کر لی تو اب دشمن سب سے بڑا تمہارا شیطان ہے اور خود تمہارا نفس ہے. اس نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح لیس کرو کہ ذکر اللہ کی پابندی کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان کا وقت آ جائے، یعنی امن کی حالت ہو جائے، دشمن کا خطرہ دور ہو جائے، صلاۃ الخوف کی ضرورت نہ رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، تو نماز قاعدے کے مطابق ادا کرو، یعنی پوری نماز ادا کرو. جس طرح کے ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھیں گے، اس میں دو طائفے یا دو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ہے مطلوب. اسی لیے وقت کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے کہ جب تک وقت نہیں آ جائے گا اس وقت تک وہ نماز مقبول نہیں ہوگی. تیسرا مضمون ان آیات میں جو آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
لا تہینوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا پیچھا کرنے سے سستی نہ دکھاؤ۔ اس کا شان نزول بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جنگ احد کے اندر جب اللہ تعالی نے پہلے مسلمانوں کو کچھ کسی درجے میں پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور بعد میں پھر اللہ تعالی